أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین کرام، یہ سورہ فتح کی آخری رکوع ہے. آپ پہلے اس کا خلاصہ سماعت فرما لیں، پھر اخیر میں ترجمہ پیش کیا جائے گا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. سابقہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت حدیبیہ میں لڑائی کی نوبت نہیں آنے دی، جس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، جسے آپ پچھلے درس میں سماعت فرما چکے ہیں. آج کی تلاوت کردہ آیات میں جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، جو ان آیات کا شان نزول بھی ہے. جب صلح حدیبیہ مکمل ہو گئی اور یہ بات طے ہو گئی کہ اس وقت بغیر دخول مکہ اور بغیر ادائے عمرہ کے مدینہ واپس جانا ہے، اور صحابہ کرام کا یہ عزم عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بنا پر ہوا تھا، جو ایک طرح کی وحی تھی. اب بظاہر اس کے خلاف ہوتا ہوا دیکھ کر بعض صحابہ کے دلوں میں خود یہ شکوک پیدا ہونے لگے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا نہ ہوا. دوسری طرف کفار اور منافقین نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تمہارے رسول کا خواب صحیح نہیں ہوا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے خواب میں سچا کر دکھایا. اگرچہ یہ سچا کر دکھانے کا واقعہ آگے آنے والا تھا، مگر اس کو بلفظ ماضی تعبیر کر کے اس کے قطعی اور یقینی ہونے کی طرف اشارہ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آگے بلفظ مستقبل فرمایا گیا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، یعنی آپ نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے، یہ تو ضرور ہو کر رہے گا، مگر اس سال نہیں بلکہ اس سال کے بعد ہوگا. خواب میں اس کا وقت متعین نہیں کیا گیا تھا. صحابہ کرام نے اپنے غایت اشتیاق کی وجہ سے اسی سال عزم سفر کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں تھیں، جن کا ظہور صلح حدیبیہ کے وقت ہوا. جیسا کہ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا تھا کہ آپ کو شک میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کوئی وقت یا سال متعین نہیں تھا۔ فعلم ما لم تعلموا، اس آیت میں اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ اسی سال تمہیں دخول مسجد حرام اور عمرہ نصیب ہو جاتا، مگر اگلے سال تک تاخیر کرنے میں بڑی مصلحتیں تھیں جو اللہ ہی کو معلوم تھیں، تم ان کو نہیں جانتے تھے۔ من جملہ ان کے یہ بھی تھا کہ اللہ نے چاہا کہ اس سے پہلے خیبر فتح ہو کر مسلمانوں کی قوت اور سامان میں اضافہ ہو جائے اور وہ فراغت و اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا کریں، اسی لیے فرمایا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ دون ذالک سے مراد دون الرؤیا ہے، یعنی اس خواب کے واقع ہونے سے پہلے خیبر کی فتح قریب مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس فتح قریب سے مراد خود صلح حدیبیہ ہے، جو بعد کے تمام فتوحات کا مقدمہ اور تمہید تھی۔ محمد الرسول اللہ، پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے بجائے عموماً آپ کا ذکر اوصاف و القاب سے کیا گیا، برخلاف دوسرے انبیاء کرام کے کہ ان کے نام کے ساتھ ندا کی گئی، جیسے یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح۔ پورے قرآن میں صرف 4 مقام پر آپ کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا ہے، جہاں اس نام کے ذکر ہی میں کوئی مصلحت تھی۔ اس مقام پر مصلحت یہ تھی کہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں آپ کے نام کے ساتھ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ لکھا تو کفار قریش نے اس کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھنے پر اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم ربانی اسے منظور فرما لیا۔ حق تعالی نے اس مقام پر خصوصیت سے آپ کا نام مبارک کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قرآن میں لا کر اس کو دائمی بنا دیا، جو قیامت تک اسی طرح پڑھا اور لکھا جائے گا۔ والذین معہ، یہاں سے آپ کے صحابہ کے فضائل کا بیان ہے۔ اگرچہ اس کے پہلے مخاطب وہ حضرات ہیں جو حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے، لیکن الفاظ کے عموم میں سبھی صحابہ کرام شامل ہیں، کیونکہ صحبت و معیت سب کو حاصل ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین کو سب دینوں پر غالب کرنے کا بیان فرما کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف و فضائل اور خاص علامات کا ذکر تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ اس میں ان کے سخت امتحان کا انعام بھی ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت لیا گیا تھا، کہ ان کے قلبی یقین اور دلی جذبات کے خلاف صلح ہو کر بغیر دخول مکہ وغیرہ کے ناکام واپسی کے باوجود ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے اور بے نظیر اطاعت اور قوت ایمانی کو ثبوت دیا۔ اس مقام پر صحابہ کرام کا سب سے پہلا وصف تو یہ بتلایا گیا کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں مہربان ہیں، اور یہ ہر موقع پر ثابت ہوتا رہا کہ نسبی رشتے ناتے سب اسلام پر قربان کر دیے، اور حدیبیہ کے موقع پر خصوصیت سے اس کا اظہار ہوا، اور آپس میں مہربان اور پے کر ایثار ہونا اس وقت خصوصیت سے ظاہر ہوا جب کہ مہاجرین اور انصار میں مواخات ہوئی، اور انصار نے اپنی تمام چیزوں میں مہاجرین کو شریک کرنے کی دعوت دی۔ دوسرا وصف
حضرات صحابہ کرام کا یہ بیان کیا گیا کہ ان کا عام حال یہ ہے کہ وہ رکوع و سجدہ اور نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ تو پہلا وصف کمال ایمان کی علامت تھی، اور دوسرا وصف میں کمال عمل کا بیان ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے افضل نماز ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس آیت میں اسی بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ نماز ان کا ایسا وظیفہ زندگی بن گیا ہے کہ نماز اور سجدہ کے مخصوص آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ مراد ان آثار سے وہ انوار ہیں جو عبدیت اور خشوع و خضوع سے ہر متقی عبادت گزار کے چہرے پر مشاہدہ کیے جاتے ہیں۔ سجدہ کا نشان مراد نہیں ہے، خصوصاً نماز تہجد کا یہ اثر بہت زیادہ واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو شخص رات پہ نماز کی کثرت کرتا ہے دن کے وقت اس کا چہرہ حسین یعنی پرنور نظر آتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ ان کی یہی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی ہے، پھر فرمایا کہ انجیل میں ان کی ایک اور مثال دی گئی ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے کوئی کاشتکار زمین میں بیج اگائے تو اول وہ ایک ضعیف سی سوئی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، پھر اس میں شاخیں نکلتی ہیں، پھر وہ اور قوی ہوتا ہے، پھر اس کا مضبوط تنا بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شروع میں بہت کم تھے، پھر رفتہ رفتہ ان کی تعداد اور قوت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہونے والوں کی تعداد 1.25 لاکھ بلکہ اس سے بھی متجاوز بتلائی گئی ہے۔ یغیظ بہم الکفار، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان صفات کمال کے ساتھ مزین فرمایا تاکہ ان کو دیکھ کر کفار کو غیظ ہو اور وہ حسد و غصے کی آگ میں جلیں۔ سب کے آخر میں ارشاد ہے کہ صحابہ کرام جو ایمان و عمل صالح کے جامع ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج کا یہ خلاصہ اور گزشتہ درس کے اندر بھی جو کچھ تفصیلات اور تشریحات بیان کی جاتی ہیں، زیادہ تر اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی تفسیر ابن کثیر سے بھی وغیرہ سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا ہے جو واقعے کے مطابق ہے، تم لوگ مسجد حرام میں انشاءاللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ، کہ تمہیں کوئی سر منڈاتا ہوگا، کوئی بال کترواتا ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں، کہ اس خواب کے واقع ہونے سے پہلے تم کو ایک قریبی فتح دے دی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ
کافی گواہ ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو لوگ آپ کی صحبت پائے ہوئے ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی عبدیت کے آثار ان کے سجدہ کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں ہیں، اور انجیل میں ان کا یہ وصف مذکور ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اس سوئی کو قوی کیا، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنا پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کی اس حالت سے کافروں کو حسد میں جلا دے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فقط سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔